بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال آیا ہے کہ آیا جمعہ کے خطبوں کے دوران بیٹھنا اس کی شرعی حیثیت کیا ہے اور اس کی حکمت اور وجہ کیا ہے؟ تو دیکھیں کہ دو خطبوں کے درمیان بیٹھنا یہ سنت ہے، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی زندگی مبارکہ میں یہی طریقہ مبارک رہا ہے کہ آپ دو خطبوں کے درمیان جلسہ فرماتے تھے۔ اور دوسرا، حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے اور سنن نسائی میں بھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دے رہے تھے۔ امام حسن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف فرما ہوئے، اس وقت بچپن میں تھے، تو آپ لڑکھڑا رہے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اٹھایا، اپنی گود میں بٹھایا، پھر دوبارہ خطبہ شروع کیا۔ تو آپ دیکھیں، اور پھر اس آیت کی تلاوت فرمائی، انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ تو بعض لوگ اسی واقعے کو منسوب کرتے ہیں کہ یہ دو خطبوں کے درمیان جو جلسہ ہے یہ اس کی ابتدا اسی واقعے سے ہو رہی ہے، حالانکہ ایسا کہنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حسنین کریمین کی ولادت بعد سعادت 3-4 ہجری کو ہو رہی ہے، اور جمعہ کی ابتدا 1 ہجری سے ہے۔ سیرت ابن ہشام میں ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت فرما کے آ رہے تھے، قباء مقام پر پہنچے، وہاں پر 4 دن گزارے، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، اور پھر 5واں دن جمعے کا تھا۔ آپ وہاں سے روانہ ہوئے، بنی سالم بن عوف کی مسجد میں جب پہنچے، وہاں پر جمعہ کی نماز کا ٹائم تھا۔ آپ نے وہاں پر اسلام کا پہلا جمعہ ادا فرمایا، اور جمعہ کی ابتدا تو وہاں سے ہو رہی ہے اور خطبے بھی وہیں سے چلے آ رہے ہیں۔ تو آیا یہ جو 1 ہجری سے جمعہ کی ابتدا ہو رہی ہے، تو اس وقت سے جب خطبے چلے آ رہے ہیں تو ان خطبوں میں آیا وہ بیٹھتے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام یا نہیں، جلسہ فرماتے، قعدہ فرماتے تھے یا نہیں؟ تو یہ بھی سنن ابن ماجہ، سنن نسائی اور بخاری شریف کے حدیث مبارکہ ہے کتاب الجمعہ کے اندر کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب خطبتین ویقعد بینہما، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ کے 2 خطبے فرماتے تھے اور دونوں خطبوں کے درمیان قعدہ فرماتے تھے، بیٹھتے تھے۔ تو اب یہاں پر اگر حسنین کریمین کے واقعے سے پہلے ہی جمعہ کے خطبوں کے دوران آپ علیہ الصلوۃ والسلام قعدہ فرماتے تو اس کی حکمت کیا تھی، اس کی وجہ کیا تھی کہ اگر حسنین کریمین کے اس واقعے کو اس جلسہ کی بنیاد نہ بنایا جائے تو پھر پہلے بیٹھنے کی وجہ کیا تھی؟ تو علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری کے اندر ذکر فرماتے ہیں کہ اس کی 2 حکمتیں تھیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 2 خطبوں کے درمیان جلسہ فرماتے۔ پہلی حکمت یہ ہے، فرمایا للفصل بین الخطبتین، اور دوسری وجہ للراحت بین الخطبتین۔ پہلی وجہ کیا ہے کہ 2 خطبوں کے درمیان فاصلہ کرنے کے لیے، کہ اگر بالفرض دونوں خطبے مطلب جب پہلا خطبہ شروع ہوتا دوسرا ساتھ شروع کیا جاتا بغیر فاصلہ کیے، بغیر بیٹھے، تو پھر پتہ نہ چلتا کہ دوسرا خطبہ شروع ہو رہا ہے یا ابھی پہلا چل رہا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ بیان فرماتے ہیں للراحت، یعنی آرام حاصل کرنے کے لیے، سکون حاصل کرنے کے لیے، کہ ایک خطبہ پڑھ لیا پھر اس کے بعد تھوڑا سا جلسہ کیا تاکہ راحت مل جائے، پھر جو ہے نا وہ دوسرا خطبہ شروع کیا جائے۔ لیکن فرمایا کہ جو پہلی صورت ہے وہ الازہر، وہ زیادہ ظاہر ہے اور زیادہ مناسب ہے کہ 2 خطبوں کے درمیان بیٹھنا جو ہے نا وہ للفصل، فاصلے کے لیے ہے، کہ 2 خطبوں کے درمیان فاصلہ آ جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ پہلا خطبہ ختم ہو رہا ہے، دوسرا شروع ہو رہا ہے۔ تو یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر اس واقعے کی نسبت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے، یعنی اس واقعے کی ابتدا کی نسبت حسنین کریمین سے نہ کی جائے تو ان کی شان میں کوئی کمی نہیں آ جائے گی۔ ان کی شان تو اللہ رب العالمین نے ان کی طہارت کا ذمہ لیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور پھر جن کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہوا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، تو کیا
وہ ہستیاں صرف اس واقعے کی محتاج ہیں۔ پھر یہ بھی دیکھیں کہ سیرت عثمانی میں ہے 16 سپارے کی جو مطلب حضرت خضر علیہ السلام والا واقعہ ہے کہ آپ نے جو 2 یتیموں کی دیوار کو کھڑا کیا تھا، درست کیا تھا، تو اس کی وجہ کیا تھی کہ کان ابوہما صالحا، کہ ان کے والدین نیک تھے، ان کا والد نیک تھا، اور یہ کس پشت سے تھا؟ تو 7ویں نسل چل رہی تھی، یعنی 7 نسل اوپر ان کے آباء و اجداد میں کوئی نیک گزرا ہے، اس کی نیکی کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کے خزانے کو محفوظ فرمایا، اس کی حفاظت فرمائی، اور 7ویں پشت چلتے چلتے 7ویں پشت کی جو نسل تھی، جو اولاد تھی، بچے تھے، ان تک اللہ رب العالمین نے وہ خزانہ محفوظ فرمایا اور ان کو عطا فرمایا۔ تو آخر دیکھیں یار کہ وہ بنی اسرائیل کے اولیاء کی اولاد تھی، بنی اسرائیل کے نبیوں کی اولاد نہیں تھی، بنی اسرائیل کے اولیاء کی اولاد تھی، اور اللہ رب العالمین نے ان کی نیکی کی وجہ سے 7 پشتوں تک خزانے کو محفوظ فرمایا اور اس کی اولاد تک پہنچایا۔ تو آپ خود سوچیں کہ میرے آقا علیہ السلام جو سب نبیوں کے سردار ہیں، تو ان کی جو اولاد ہے، ان کی جو نسل چل رہی ہے، ان کا مقام کیا ہوگا کہ آپ علیہ السلام کا داماد اتنا صاف ستھرا ہے، اتنا پاک ہے، اگر اس کو نچوڑا جائے تو فرشتے بھی وضو کریں، اور ان کی لاڈلی صاحبزادی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے مطلب شہزادے، تو ان کا مقام کیا ہوگا؟ تو لہٰذا اس واقعے کی نسبت کی ابتدا یہ حسنین کریمین سے نہیں ہے، بلکہ جب سے جمعہ شریف شروع ہوا ہے اس وقت سے یہ 2 خطبوں کے درمیان قادہ ہو رہا ہے، اور واقعی یہ حدیث مبارکہ بھی ہے کہ حسنین کریمین کے لیے بھی خطبہ کو چھوڑا گیا اور پھر مطلب وقفہ کیا گیا، آپ کو گود میں لیا گیا، لیکن یہ جلسہ جو ہے یہ قادہ اس کی ابتدا اس واقعے سے نہیں ہو رہی بلکہ پہلے سے ہے، یعنی 1 ہجری سے ہے۔